نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ یہ صورت آل عمران آیت نمبر 72، 73 اور 74 کا ترجمہ ہم کریں گے۔ تو فرمایا وقالت طائفة من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک گروہ کہنے لگا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اہل ایمان پر دن اتاری گئی ہے، دن کے چڑھے آپ ایمان لے آؤ، وکفروا آخرہ، اور دن کے اترتے ہوئے آخر میں تم کفر کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ بھی پیچھے لوٹ آئیں، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور نہ مانو مگر اسی کی جو تمہارے دین پر چلے، مگر وہی بات جو تمہارے دین کے مطابق ہو اسی کو مانو۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، آپ فرما دیجئے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ جس کو ہدایت کرے، سیدھی راہ اللہ کی سیدھی راہ ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اس کا تعلق ولا تؤمنوا سے ہے کہ ایمان نہ لاؤ، کیونکہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کسی کو کیوں مل گیا جیسے تمہیں ملا، کسی کو کیوں کر ملے جو تم کو ملے، او یحاجوکم عند ربکم، اور نہ ایمان لاؤ تاکہ وہ جھگڑا نہ کریں تمہارے خلاف تمہارے رب کے ہاں، جھگڑا کریں تمہارے خلاف تمہارے رب کے ہاں۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، آپ فرما دیجئے کہ بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، واللہ واسع، اور اللہ بہت وسعت والے خبردار ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں خاص کر لیتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ان کی ظاہری خیانت کا بیان ہے۔ اہل کتاب نے جب دیکھا کہ مسلمان ان کا قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، جب مدینہ طیبہ میں مسلمان تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ مکہ کے اندر یہ حکم مل گیا، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ مدینہ کے بعد آنے کے بعد حکم ملا، تو مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ میرا قبلہ وہی ہو جو میرے آباء و اجداد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بار بار خواہش کی تمنا کے لیے بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتے اور گویا کہ اپنی زبان حال سے دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم بار بار آپ کا پلٹنا آسمان میں یہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ نے پھر اعلان فرما دیا کہ اب جو ہے نا فولی وجهك شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام کی طرف منہ موڑیے۔ تو جب مسجد حرام کا حکم آ گیا تو اہل کتاب پہلے جو کچھ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ یہ ہمارے مذہب کی طرف میل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو یہ امید تھی کہ ہم ان کے ساتھ کچھ موافقت کریں گے تو یہ ہماری طرف میل ہوں گے، لیکن اہل کتاب مایوس ہوئے اور انہوں نے ایک بہت بڑی سازش تیار کی۔ وہ سازش یہ تیار کی کہ چند ایک آدمیوں کو کہا کہ تم ظاہری طور پر مسلمان ہو جاؤ، دن کے چڑھے میں ایمان قبول کرو اور دن کے آخر میں کافر ہو جاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم لوگ اہل کتاب ہو، لوگوں میں تمہارا ایک مقام ہے، لوگوں میں تمہاری ایک عزت ہے، لوگ تمہیں اچھا سمجھتے ہیں، لوگ تمہیں پڑھا لکھا آسمانی مذہب سے واقف سمجھتے ہیں۔ جب تم ایسا کرو گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ اہل کتاب جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ اسلام جو ہے نا یہ مذہب ہے، اس مذہب کے اندر داخل ہوئے تو اس مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی تو ان کو ملی ہے نا، جس خرابی کے نتیجے میں یہ آج کفر پر آ گئے ہیں، دوبارہ اپنی مذہب کی طرف یہ لوٹ آئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے لوگوں کے اندر کم از کم اگر ایمان سے پیچھے نہ ہٹے تو شکوک و شبہات ضرور پورے ہوں گے۔ یہ انہوں نے بہت بڑی چال چلی اور پھر کہنے لگے ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، آپ نہیں یقین کرو گے مگر اسی آدمی کی بات کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے، یا آپ نہیں پیروی کرو گے مگر اسی کے جو تمہارے دین میں ہے، کیونکہ تمہارا دین ہی اصل ہے، تمہارے جو طریقے ہیں وہی اصل ہیں، تمہارا جو دین ہے وہی حق ہے اور کوئی دین حق نہیں ہے۔ آپ قل ان الہدی ھدی اللہ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے، سیدھا راہ وہ ہے جو اللہ دکھلا دے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور اس کا تعلق ولا تؤمنوا سے ہے، فرمایا کہ ایمان نہ لانا کسی اور دین پر، کیوں؟ کیونکہ یہی
جو دیا گیا ہے کوئی ایک اس جیسے جو تم دیے گئے ہو، کوئی ایسا ہے جس کو دیا گیا ہو جیسے تم دیے گئے ہو، یعنی تمہارا مذہب ہی اچھا ہے، تمہارے مذہب جیسا کسی اور کا مذہب نہیں ہے، جو تمہیں ملا ہے ایسا کسی کو نہیں ملا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے جو فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے، جہان والوں پر مقام دیا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مقام بہت زیادہ ہے، تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ جو تمہیں دیا گیا اس جیسا کسی اور کو نہیں دیا گیا، اس لیے کسی اور پر ایمان نہ لانا۔ او یحاجوکم عند ربکم، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ان کو فرمایا امتم وسطا، تم معتدل مزاج امت ہو، اور دوسرے مقام پر فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم سب امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس امت کو بہترین فرمایا ہے۔ وہاں وہ اپنے دور کے اندر وہ واقعی اچھے تھے جو ان میں سے اہل ایمان تھے، لیکن فرمایا کہ او یحاجوکم عند ربکم، تم ایمان نہ لانا، کیونکہ اگر تم کہو گے نا کہ تمہارا دین سچا ہے اور تم صحیح ہو، تو تم رب کے سامنے تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے۔ کب جھگڑا کریں گے؟ قیامت کے دن۔ یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ اس دین کے قائل ہو کر بھی، یا یہ جھگڑا کریں گے اہل ایمان کے سامنے، بھئی ہمارے سامنے تو یہ اقرار کر رہے تھے کہ تمہارا دین اچھا ہے، اور پھر یہ جو ہے نا مکر گئے۔ اس لیے فرمایا کہ کہنے لگے کہ ایمان نہ لانا۔ اللہ فرما رہا ہے قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، بڑائی اور مرتبہ یہ تو اللہ کی قدرت میں ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ بڑائی اور مرتبہ عطا کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مقام دے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اب امت محمدیہ کو نواز دیا، امت محمدیہ کو مقام دے دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ بہت کشائش والا، سب کچھ جاننے والا، خبردار ہے۔ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتا ہے۔ يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جس کو چاہتا ہے اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتا ہے۔ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، کسی کو نبوت سے نواز دیتا ہے، کسی کو صحابی بنا دیتا ہے، کسی کو اہل بیت میں شامل کر دیتا ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں، اس کے فضل کا متلاشی بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے محروم نہ فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔